سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ مطلب قبول ہو جائے اس پہ رہنے کو۔ ہاں دیکھیں، وسیلہ جو ہے نا وہ دیتے کیوں ہیں، پہلے یہ سمجھیں کہ وسیلہ جو ہے اجابت کا ذریعہ ہے۔ کیا؟ ہاں، وسیلہ اجابت یعنی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم خود سے زیادہ قرب والی چیز کا وسیلہ دیتے ہیں۔ کیا؟ ہم سے زیادہ جو چیز قرب میں ہے نا اللہ کے، بھائی آسان بات ہے نا کہ جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوگی اس کی اجابت کی ہاں اتنی زیادہ امید ہوگی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ وسیلہ اجابت کا ذریعہ ہے۔ تو اب اس میں اعمال بھی ہیں۔ اعمال کے حوالے سے تو وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، بنی اسرائیل کے 3 جو لوگ تھے، بڑی مشہور ہے نا، مفہوم ہے کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بہت بڑا پتھر اس غار کے منہ پہ آ کے گر گیا تھا، تو پھر تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کے دعا کی تھی۔ ایک نے جو ہے وہ غالباً کہا تھا کہ میں کوئی گناہ کرنے والا تھا تو میں اس سے رک گیا، اے اللہ تعالیٰ وہ میں تیری رضا کی خاطر کیا تھا خالصتاً، اگر وہ مقبول ہو گیا تو میں اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے پھر صدقے کے حوالے سے کیا تھا، غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تھا، ہے نا۔ وہ چاہتے تو ویسے دعا نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسے سمیع الدعا نہیں ہے کہ وسیلہ دیں گے تو ہی سنے گا، ویسے نہیں سن رہا ہوتا۔ ہمارے دل کے وہ خیالات جو شاید ہم بھی نہ سنتے ہوں، وہ بھی سنتا ہے، وہ تو ہے نا۔ تحت الثری میں، 7 زمین کے نیچے کون سے مخلوق ہے ہمیں کیا پتہ، کون سی آوازیں ہمیں کیا پتہ، وہ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے نا۔ تو کیا ضرورت تھی ان کو وسیلہ پیش کرنے کی اپنے اعمال کی؟ تو وسیلہ کیا ہے کہ ہم سے زیادہ قرب میں جو ہے ہم اس کو اجابت کا ذریعہ بنائیں۔ اب اس اصول میں اولیاء کرام بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اور صبر و نماز بھی آ گئے، ہے نا۔ صبر و نماز کو وسیلہ بناؤ، اس سے وسیلہ طلب کرو۔ تو اصل کیا ہے؟ آپ کی اجابت کا ذریعہ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام امور جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، اسی میں اسماء الہیہ ہیں، ہے نا، مختلف اسماء الہیہ، جس میں ایک اسم اعظم ہے۔ اب اسم اعظم تو سارے اسماء اسم اعظم ہیں، کسی کے لیے کوئی ہے، کسی کے لیے کوئی ہے، وہ الگ الگ ہے نا۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ الگ الگ دعائیں اتریں جو ان کے لیے اسم اعظم تھیں، تو ہم جو امتی ہیں ان کے لیے کیوں ایک ہی ہوگا، ہے نا۔ تو یہ بھی وسیلہ ہے نا، اس کو اس کے ایسے خاص نام سے پکارنا کہ جس سے پکارا جائے تو وہ فوراً اجابت فرماتا ہے، فوراً قبولیت فرماتا ہے، یہ بھی وسیلہ۔ یہ کیا ہے؟ وہی اصول ہے کہ جو زیادہ قرب میں اس کے وسیلے سے مانگنا، ہے کہ نہیں؟ بس یہی معاملہ ہے۔ تو اسی میں اولیاء کرام کا بھی وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرے خاص بندے ہیں
وہ تیرے محبوب بندے ہیں، تو ان کی برکت اور ان کے وسیلے سے میرا فلانا کام بنا دے۔ میں تو نکما ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، ہے نا، مجھے تو دعا بھی مانگنی نہیں آتی، مجھے کیسے عرض کرنا ہے یہ بھی نہیں آتی، تو اپنے خاص بندوں کے صدقے سے مجھے عطا فرما دے۔ یہی تو وسیلہ ہے۔ کلام اللہ کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین کے بڑے واقعات ہیں اس کے حوالے سے کہ وسیلہ پیش کیا انہوں نے اور اللہ پاک نے کامیاب فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ بزرگان دین غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو جو بدبختی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تحریر فرما دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ کون فرماتے؟ کوئی عام شخص نہیں فرما رہا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب آپ بتائیں۔ تو بالکل ایسا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے نا۔ کوئی ابھی موبائل کو نہ مانے، بولے جی بھائی میں تو نہیں مانتا موبائل کو، بھائی نہیں مانے، آپ ہی محروم ہو رہے ہیں اتنی ساری سہولیات سے، ہے نا۔ بس یہی معاملہ ہے، لوگ وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کام بنا دیتا ہے۔ اس کا یہ طریق ہے۔ اس نے رابطہ بھی تو خود وسیلہ اختیار کر کے کیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک اتار دیا، جبریل امین کو بھیجا نا اپنے خاص بندے کے پاس، اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ خود اس نے وسیلہ اختیار، اس کا طریقہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اس کا طریقہ ہے نا۔ تو ہم بھی اس کے محبوب بندوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اجابت کرواتے ہیں، بس آسان سی بات ہے۔ کیا ہر عام شخص جو ہے اس کے لیے تمام وسیلے جو ہے وہ کام کرتے ہیں؟ ہاں جی بولیں۔ یہی سوال ہے، اسی سمجھانے میں۔ ہاں تو دیکھیں یہی تو معاملہ ہے نا کہ ہم عام ہیں اور وسیلہ خاص ہے، یہی تو ہے معاملہ کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم برے ہیں، اور جن کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں وہ ان کے محبوب ہیں۔ بس خالص توجہ اور اخلاص کے ساتھ پیش کریں، اصل یہ ہے نا کہ وسیلہ خاص توجہ اور خاص اخلاص کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ پیش کریں تو دیکھیں اجابت ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی۔